الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مسلم يسلم علی فی شرق ولا غرب الا اللہ وملائکته یرد علیہ باللتی ہی احسن. فرمایا مشرق و مغرب میں جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجے اللہ پاک اور اس کے فرشتے اسے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. گناہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو کہتے ہیں. گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ بھی ہوتے ہیں، ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں، پاؤں سے بھی ہوتے ہیں، کان سے بھی ہوتے ہیں، آنکھ سے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتے ہیں، دل سے بھی ہوتے ہیں. دل سے کیسے گناہ ہوتے ہیں؟ برے عقیدے کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں. تکبر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. حسد کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. ریاکاری کا جذبہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. خود پسندی بڑا پن کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 47 دل کے امراض ہیں روحانی طور پر، اللہ کی پناہ. تو دل بھی گناہ کرتا ہے. ہر گناہ پر جہنم کا استحقاق ہے، جہنم کی حقداری ہے. گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، کسی نے چھوٹا گناہ بھی کیا وہ جہنم کا حقدار ہو گیا. اب اللہ کی مرضی ہے عدل کر کے جہنم میں ڈال دے یا معاف کر کے فضل کر کے اس کو معاف کرے اور جنت میں داخل کرے. ایک گناہ مسلمان کو ناحق تکلیف دینا بھی ہے. ہم خام خواہ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے اور مختلف انداز اس کے اپنائے جاتے ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. مسلمان مرد و عورت کو دین اسلام میں یہ حق دیا گیا ہے کہ انہیں کوئی اپنے قول سے، فعل سے، اپنی بات سے، اپنے کسی کام سے اذیت نہیں پہنچا سکتا. اگر اذیت پہنچائے گا ناحق، یہ اللہ رسول کا نافرمان کہلائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے. یہ بھی نیکی ہے. کیا؟ کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو بھئی تکلیف بھی نہ پہنچائیں نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ عرض کی اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ارشاد فرمایا جانتے ہو مومن کون ہے؟ عرض کی اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں. مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے. تو کامل الایمان مومن کی پہچان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اس سے ایمان والے اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ بولو.
سبزی منڈی میں اور دیگر جگہوں پر بولیاں ہوتی نا، تو کوئی اپنی طرف سے فرد مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ جھوٹ موٹ خریدار بن کر وہ بولی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ منع کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے، ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دل کی دشمنی کو بغض کہتے ہیں۔ ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کی بیع پر بیع نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، 3 بار فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ کسی شخص کی برائی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے، یہ خود برا ہے جو مسلمان کو برا سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کتے اور سور کو، خنزیر کو ناحق تکلیف دینا حلال نہیں۔ کتے اور خنزیر کو ناحق تکلیف دینا حلال نہیں، تو ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دینا کس قدر بدترین جرم ہوگا۔ ہمارا اسلام تو اجازت نہیں دیتا کہ خام خواہ کتے اور خنزیر کو بھی تکلیف دیں، تو مسلمانوں کو تکلیف دیں تو اور بھی بدترین جرم ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی، کھجائیں گے وہ، یہاں تک کہ ان کی کھال اتر جائے گی، ہڈی ظاہر ہو جائے گی، اتنا کھجائیں گے۔ پکارا جائے گا، تکلیف ہوتی ہے، کہیں گے ہاں۔ پکارنے والا کہے گا یہ اس کی سزا ہے کہ تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ اب تکلیف اشارے سے بھی ہوتی ہے، تکلیف غیبت سے بھی ہوتی ہے، تکلیف کسی کو حقیر جاننے سے بھی ہوتی ہے، تکلیف کسی کو آپ نے صدقہ دیا کہتے ہو بھول گیا بھائی، ارے خدا کا خوف کرو۔ اگر آپ نے صدقہ کیا، کسی کی بہن بیٹی کی شادی کے موقع پر مدد کی، اللہ کے لیے کی یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے کی، اپنا احسان جتانے کے لیے کی یا ثواب کے لیے کی؟ جب ثواب کے لیے کی تو اللہ کو معلوم ہے کس نے کیا کیا ہے، لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو، لوگوں کو کیوں جتا رہے ہو؟ ساری برادری کے سامنے اس بیچارے کو رسوا کر رہے ہیں، بڑی سیلفیاں بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں تاکہ سارے خاندان میں یہ رسوا ہو، اس نے مدد لی ہم سے، ہم نے اس کو مدد دی، ہم نے اس کو زکوٰۃ دی، ہم نے فلاں دیا، ہم نے سامان دیا۔ بھئی دیا تو چھپا کر دے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمائے تو آپ کے جسم پر نشانات تھے، کس چیز کے؟ آپ لوگوں کے گھروں میں سامان پہنچایا کرتے تھے، اس کے نشانات تھے، سامان اٹھا اٹھا کر۔ اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے گھر میں مدد کرنے آتا کون تھا، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے آپ مدینے پاک میں، 100 گھروں کی، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری مدد کون کر کے جاتا ہے۔ اور ہم تو ڈنکا بجا رہے ہوتے ہیں، حضرات ضروری اعلان سنیے فلاں کی مدد کی ہے۔ بھئی مدد کی تو اللہ کے لیے کی ہے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو نیکی ظاہر ہو جاتی اس پر تو کاٹا لگا دیتے تھے، کراس لگا دیتے تھے کہ یہ تو ہے ہی نہیں، بھئی لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ نیکی تھوڑی ہے، چھپاتے تھے اپنی نیکی کو۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو اذیت دینے کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا ذکر اللہ کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا۔ معلوم ہوا ایمان والوں کو اذیت دینا، تکلیف دینا، رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا گویا کہ اللہ کو اذیت دینا ہے۔ جس نے اللہ رسول کو اذیت دی دنیا آخرت میں لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دینے والا بھی دونوں جہاں میں لعنت و رسوائی کا حقدار ہے۔ اللہ ہمیں شر سے بچائے، شریروں سے بچائے، ظلم سے بچائے، ظالموں سے بچائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینا قطعی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ میں نے اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں، بے شک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمے لے لیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی بالآخر اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ امام اجل رافعی نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ما کرہ۔ وہ شخص ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے جو مسلمان کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے، فریب کرے، دھوکہ دے۔ تو دین اسلام میں مسلمانوں کو اذیت سے بچانا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اب بہت غفلت برتی جاتی ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تکلیف دینے کے انداز کیا ہیں، کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ ہم سمجھیں اور اس سے بچیں۔ شادیوں میں خوب شور شرابہ غلغہ پاڑا ہوتا ہے، آتش بازی، میوزک، ڈانس، توبہ استغفر اللہ۔ شادی پورا محلہ تنگ ہے، پریشان ہے کہ شادی ہو رہی ہے۔ بھائی غلط جگہ اپنی گاڑی کو، موٹر سائیکل کو پارک کر دیا تو یہ بھی کسی کو تکلیف دینی ہے۔ کسی کے گھر کے سامنے آپ گاڑی کھڑی کر دیں تو بیچارہ اپنے گھر سے نکلنا، آنے جانا، سامان لانا، لے کے جانا، اس سے تکلیف ہو جائے گی۔ گلی میں اپنے گھر کا تعمیری کام ہو رہا ہے تو ملبہ وہاں ڈال دیا، کسی کے گھر کے سامنے راستے میں ڈال دیا، یہ بھی تکلیف دینے والا انداز ہے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ فنکشن ہو رہا ہے جی، ہمارے گھر میں شادی ہے، محفل نعت کر رہے ہیں ہم، فلاں سال ثواب کا تیجا اجتماع کر رہے ہیں، تیجے کا یا چہلم کا یا دسویں کا یا برسی کا، گلی بند کر دی۔ بھئی پوری گلی والوں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں آپ نے کرنا ہے تو مسجد کے اندر کر لیں یا کسی ہال کے اندر کر لیں یا اس جگہ کریں جس طرح آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ کرکٹ کھیل رہے ہیں جی، فٹ بال کھیل رہے ہیں گلی کے اندر، اب کسی کو بال لگ رہی ہے، کسی کو کوئی ڈر لگ رہا ہے، شور مچا رہے ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، اور رمضان شریف میں ایسا کر رہے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کرو، رمضان بخشوانے آیا ہے، رمضان ہمارے درجے بڑھانے کے لیے آیا ہے، کھیل کود کے لیے تھوڑی آیا ہے، عبادت کے لیے آیا ہے رمضان، تراویح کے لیے آیا ہے، روزے کے لیے آیا ہے، تلاوت کے لیے آیا ہے، اعتکاف کے لیے آیا ہے، شب قدر کی عبادات کے لیے رمضان آیا ہے، کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے، فضولیات کے لیے آیا ہے، فرینڈ سرکل کے لیے رمضان آیا ہے، دوستیاں پالنے کے لیے آیا ہے، بوفے میں جا کر گھومے پھریں، کھاؤ پیو، موج کرو۔ اللہ کے بندو سحری کرو، افطاری کرو، ثواب کماؤ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، بھائی بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، سحری افطاری کریں۔ جو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اللہ کریم اس پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ سائلنسر نکال دیا، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اور پورا محلہ تنگ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ سو نہیں سکتا آدمی، بیمار ایک دم وہ تنگ ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ گلیوں میں کچرا ڈال دیا، گندگی ڈال دی، تو بھئی یہ مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح موبائل چھین لیا، اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اس کو مار دیا۔ اللہ کے بندو کیوں تکلیف دے رہے ہو کسی کو؟ اللہ نے طاقت اس لیے دی کہ کمزور پر ظلم کریں؟ نہیں، اللہ کریم نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو اس لیے دی کہ کمزور کی مدد کریں، تکلیف دینے کے لیے آپ کو طاقت نہیں دی گئی ہے۔ آپ کو اقتدار اللہ نے دیا، اللہ نے آپ کو مال دیا، اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، کوئی عزت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر ثواب کمائیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ تکلیف پہنچائیں۔ دل شکنی کے الفاظ کہنا، کسی کا قد لمبا ہے اور لمبو، تو خدا کا خوف کریں، اس نے اپنی مرضی سے قد لمبا کیا یا اللہ نے کیا ہے؟ کوئی موٹا ہے
تو تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی, تجھے کیا پرابلم ہے؟ اس کو بیچارے کو الٹا نام لے رہے ہیں. کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کے عجیب عجیب نام رکھ رہے ہیں. کوئی اپاہج ہے ہاتھ سے پاؤں سے, اس کو لنگڑا, کانا, بہرا, گونگا کہنا, تو یہ بھی اس کا نام لو نا بھی, نام تھوڑی. اس کو آپ گونگا کہہ رہے ہیں, آپ اس کو لنگڑا کہہ رہے ہیں, آپ اس کو موٹا کہہ رہے ہیں, آپ اس کے اور رنگ کی وجہ سے الٹے الٹے نام رکھ رہے ہیں, اس کی برادری کی وجہ سے اس کا ہلکا نام رکھ رہے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, اچھے نام سے پکاریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کنیت کے ساتھ پکارتے تھے, اچھے ناموں کے ساتھ پکارتے تھے. تو یہ انداز رکھے نا بھائی, یہ بھی تکلیف دینا ہے اور ناجائز ہے. چاہے سچی بات کہی, مثلا وہ کانے ہے, کانا وہ, مگر اذیت پہنچی نا. وہ گنجے ہے, گنجا, مگر وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو گنجا کہا جائے. وہ موٹا ہے مگر پسند نہیں کرتا کہ اس کو موٹا کہا جائے. اور ٹھنگڑوں, ابھی ہے اس کا قد چھوٹا, اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے؟ اللہ تجھے کر دے کیا کرے گا؟ اس کا قد چھوٹا ہے تو تیرا اخلاق چھوٹا ہے بھائی, تیرا ظرف چھوٹا ہے, تیری عقل چھوٹی کہ اس غریب کو تانے دے رہا ہے. اور مختلف انداز سے, چاہے اس کے اندر وہ چیز ہے مگر اس کو نابینا کو بھی نابینا کہتے ہیں, وہ فیل کرتا ہے, تو اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے نا, اس کا نام لے. گھر میں شور مچانا, بلند آواز سے میوزک چل رہا ہے, اور چاہے آپ نعتیں چلا رہے ہیں, اذان کی آواز ہر مسلمان کو اچھی لگتی ہے, نعت کی آواز ہر مسلمان کو اچھی لگے گی, تلاوت کی آواز ہر مسلمان کو اچھی لگے گی. آواز کی تیزی کا مسئلہ ہے, کوئی نعت سے کوئی تھوڑی چڑے گا مسلمان, اذان سے تھوڑی تنگ ہوتے ہیں, آواز سے تنگ ہوتے ہیں, کتنی تیز آواز کے ساتھ. اسی طرح استغفر اللہ چھت پر جا کر وہ تانگ جھانک کر رہے ہیں. بھائی کوئی اپنی بہن بیٹی ہے, آپ کی کوئی بہن بیٹی نہیں ہے, کوئی شرم نہیں آتی بھائی چھتوں پر جا کر آپ تانگ جھانک کر رہے ہیں؟ بھائی عورتیں گھروں پر چھتوں کے اوپر اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے, سکھانے کے لیے آتی ہیں, ضرورتاً اپنے کام کے لیے آتی ہیں, تو حیا کریں بھی, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ چھت کے اوپر؟ یا اپنے چھت کی منڈیر اونچی کر لیں, اگر آپ چھت میں دھوپ میں ہوا میں بیٹھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, لیکن کسی کے ہاں تانگ جھانک کی تو اجازت نہیں ہے نا. یہ بھی تکلیف کا انداز ہے. استغفر اللہ, کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائیں. ہم جو بتائیں, اس کا بھائی پسند کرے گا, اس کا باپ پسند کرے گا, اس کا دادا نانا پسند کرے گا, اس کے فیملی پسند کرے گی؟ بالکل پسند نہیں کرے گی. تو یہ بھی ایک انداز ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا. اب عورت سے مرد اور مرد عورت سے ایسے تعلقات بنائے, پھر بعد میں استغفر اللہ وہ اور آگے گندے کام ہوتے ہیں, اور کورٹ میریج, اور پھر بھاگ جاتے ہیں, اور کیا کچھ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں کہ ایک تو یہ گناہوں کا مجموعہ ہے, سمجھیں, دونوں خاندانوں کی رسوائی ہے, دونوں خاندان منہ دکھانے جیسے نہیں رہتے. تو خدا کا خوف کرو بھائی. کسی سے رشتہ طلب کیا بہن بیٹی کا, تو ان کی مرضی نہ کریں بھائی, آپ کے پابند تھوڑی ہیں, وہ مرضی ان کی. اور اب ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ان کو بدنام کر رہے ہیں کہ جی ایسے ہیں, یہ یوں ہیں یا یوں ہیں. داماد جو ہے وہ سسرال کی باتیں کر رہا ہے, سسرال داماد کی باتیں کر رہے ہیں, طلاق ہو جاتی ہے, اب دونوں خاندان ایک دوسرے کو لگے ہوئے برائیاں کر رہے ہیں. بھئی اچھے جملے استعمال کریں کہ بھی میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, ختم بات. اچھا ہو گیا نا, دیکھیں کتنا یہ اچھا جملہ ہے. اور بجائے اس کے کہ جی لڑکا یوں ہے, وہ کہیں لڑکی ایسی ہے, تو کیوں برائیاں کر رہے ہو کسی کو؟ بھئی اللہ سے ڈرو بھائی. جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کی چغلیاں کر رہے ہیں, اس کی ادھر شکایت کر رہے ہیں, اس کی وہ شکایت کر رہا ہے, وہ ایچ او ڈی کو بتا رہا ہے کہ یہ فلاں یوں کرتا ہے, فلاں یوں. بھئی اپنے کام سے کام رکھنا بھائی. مسئلہ کیا ہے؟ جیلیسی ہے, یہ ترقی نہ کر جائے, اس سے سیٹھ راضی نہ ہو جائے. وہ ٹیچر کو شکایتیں کر رہا ہے اسٹوڈنٹ کہ استاد صاحب کے پاس اس کا کوئی مقام نہ بن جائے. اسٹوڈنٹ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی, خام کا شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بہن بھائی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں میاں بیوی شکایتیں ایک دوسرے کی کر رہے ہیں. ارے بھائی کوئی واجبی بات ہو تو چلو سمجھ میں بھی آئے, خام خواہ
تکلیف دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، کسی کی کارکردگی کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فیکٹریز کے اندر ایسا ہوتا ہوگا، کیونکہ اس کی کارکردگی اچھی ہوئی تو اس کے نمبر بنیں گے بیچارے کے، اس کو عزت مل جائے گی، اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو عزت کیوں مل رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ تو یہ بھی تکلیف اور ایذا دینے کی مثال ہے، اور یہ بھی حرام کام ہے۔ کسی کو اللہ نے خوشی دی، اب اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ اس کو خوشی کیوں مل گئی، اس کو عزت کیوں مل گئی، اس کو محفل میں نمایاں جگہ کیوں مل گئی، اس کو چیئر کیوں پیش کر دی گئی، اس کو محفل کا بڑا کیوں بنا دیا گیا۔ بھئی جس کو اللہ عزت دے تو ذلیل کر سکتا ہے؟ پھر تو جل بھن کر کباب ہوتا رہے، گناہ کرتا رہے، توبہ استغفر اللہ، جہنم میں لے جانے والے کام کرتا رہے۔ اللہ نے تو اس کو عزت دی ہے، اور اللہ چاہے گا تو اس کی عزت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو کسی کو خوشی ملی تو فوراً کہیں یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت دے، یا اللہ اس کی خوشی میں اور برکت دے، یا اللہ اس کی صلاحیت میں اور برکت دے، نہ کہ ہم وہ کہیں کہ یار ایسے 2 نمبری کرتا ہے، ایسے ہی بڑے نمبر بناتا ہے۔ ارے کیوں جل رہے ہو بھائی؟ گالیاں دینا یہ بھی یاد رکھیں حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ بھی کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا معاملہ ہے۔ اور بعض ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ سلام نہیں کرتے، گالی دیتے، یا پھر اور سنا بھئی گالی دے کر توبہ استغفر اللہ۔ بھئی یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اسلام کا طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلام ہو، تم پر رحمت ہو، آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ گالیوں میں کیا ہے بھئی؟ توبہ استغفر اللہ۔ کسی پر لعنت کرنا یہ بھی تکلیف دینے والا انداز ہے۔ کسی پر الزام لگانا یہ بھی کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا انداز ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، ہوٹنگ کرنا یہ بھی تکلیف دینے والا انداز ہے۔ بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں اور پھر لوگوں کو کہتے پھرنا یہ بھی مسلمان کو تکلیف دینے والا انداز ہے۔ کسی کے پوشیدہ معاملات کا تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، ٹو میں نہ پڑو، اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے۔ مال لے کر دبا لیا کسی کا، دیتے نہیں ہے بھائی، لینا ہوتا ہے تو چکر لگا رہے ہیں، اس کے بعد اس کو چکر لگوا رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، بلکہ اس سے تلخ کلامی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سختی کر رہے ہیں۔ بھائی بندہ سوری کرتا ہے، معذرت کرتا ہے کہ یار آپ کا مال میں نے دینا ہے، میں معذرت کھاؤں، میں نہیں دے سکا، میری یہ پرابلم ہے، جبکہ ہیں واقعی ہیں، ورنہ مال دو اس کو بھائی، اس کا حق ہے۔ آپ نے اس سے چیز لی ہے، یا اس سے آپ نے خدمت لی ہے، آپ نے اس سے کام لیا، سروس لی ہے، دو پیسے اس کو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دو، یعنی فی الفور اس کو پے کرو۔ آپ دھکے لگوا رہے ہیں، آپ اس کو چکر لگوا رہے ہیں غریب کو، یار اس کے گھر کے معاملات غریب کے کیا ہیں آپ کو کیا پتا؟ تو یہ بھی تکلیف دینے والا انداز ہے۔ قرض لے کر اس کو بلا وجہ تنگ کرنا، یقین مانے پیسے رکھے ہوتے نہیں دیتے، مال سے اتنی محبت ہے، رکھے بھی میں کہتے ہیں یار کل نہیں آ جاتے آپ بھائی، یار شام کو آ جانا، ارے رکھے ہوئے بھائی گلے میں دے دو نا اس کو، فارغ ہو جاؤ ذمہ داری سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ آتا تو پوچھتے تھے اس پر قرض تو نہیں ہے؟ جب عرض کیا جاتا کہ قرض ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ عمل مبارک کس لیے تھا؟ کہ لوگوں کو قرض کی اہمیت بتائی جائے۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا، صحابہ میں سے کوئی عرض کرتا آقا اس کا قرض میرے ذمے ہے، میں اس کا قرض ادا کروں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو قرض ہے جلدی ادا کرو نا بھائی، کیوں اس غریب کو چکر لگا رہے ہو؟ وہ آپ کی ضرورت کے وقت کام آیا، اس کا یہ قصور ہے؟ اس نے آپ کو مشکل وقت میں ساتھ دیا، آپ کا یہ اس کا قصور ہے غریب کا، اس کو آپ سزا دے رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے جو انداز استغفر اللہ وہ تکلیف پہنچانے کے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کسی کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا کپڑے پہنے ہوئے تو نہیں یار،
غریب آدمی بیچارہ یہ چپل واش روم سلیپر پہن کے گھوم رہا ہے، تو ارے واش روم سلیپر کیا ہوتا ہے اس غریب کو کیا پتا؟ اس کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ سلیپر بھی لے لے، اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ تو واش روم میں پہنے جاتے ہیں، تو پہن کے گھوم رہا ہے ادھر ادھر. بے غریب آدمی ہے بیچارہ، کیا پہنے گا؟ اللہ اکبر. حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو سفیان، حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ عنہم کے پاس سے گزرے جو ایک جماعت میں تھے، تو ان حضرات نے کہا اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ پر نہ گزریں. یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم قریش کے شیخ اور ان کے سردار کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس معاملے کی خبر دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر شاید تم نے ان حضرات کو ناراض کر دیا ہے، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کے پاس آئے. یہ صحابہ مالی طور پر کمزور تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار کو بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کر سوری کرو، معذرت کرو، ان کی دل آزاری ہوئی ہوگی تمہاری اس بات سے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پہنچے، کہا میرے بھائیو کیا میں نے تم کو رنجیدہ کر دیا؟ کہا میرے بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے. دیکھیں کتنی دیر لگی سلو ہونے میں، آپس میں دونوں کو ملانے میں. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو سوری کرنی چاہیے. کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے لباس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے انداز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کی معذوری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب، اور حافظ قرآن اور تراویح پڑھایا کرتے تھے صحابہ کو. فاروق اعظم نے کہا میں نے رات یہ آیت پڑھی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. میں تو ڈر گیا ہوں. یعنی اس کے اندر جو آیت ہم نے پہلے سنی کہ وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. تو فاروق اعظم نے کہا میں ڈر گیا ہوں، خدا کی قسم میں تو مسلمانوں کو مارتا ہوں، میں تو مسلمانوں کو جھڑکتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا امیر المؤمنین آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ تو معلم ہیں، آپ تو نظام کو قائم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک کی آیت پڑھی تو ڈر گئے کہ کہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والے ہیں. تو آپ تو امیر المؤمنین تھے، آپ تو عدل و انصاف اور تربیت کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے. تو بہرحال اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے، اذیت دینے سے بچائے، اور اگر کسی کو ناحق اذیت دیے تو اس سے معافی مانگے جا کر، تکلیف نہ دیجیے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی زبردست کتاب ہے، تکلیف دینے کے کیا کیا انداز ہیں اس کے اندر اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. تو وہ تفصیلات جو ہیں وہ پڑھیں اور اس سے بچیں. اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کو راحت پہنچانے والا بنائے، تکلیف پہنچانے والا نہ بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ الکریم اب وہ مناجات کا اور اس کا سلسلہ ہوگا، اس سے پہلے ذکر بھی ہوگا اور پھر دعا اور افطار کا سلسلہ ہوگا. تصور جمائے آئیے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور جمائے، مائک سے نکلنے والی آواز کے ساتھ آواز ملائے. آئیے مل کے اللہ جل شانہ کا ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم 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 اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور جمائے 11 بار درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا تیری بہر رمضان رضا مانگتا ہوں تیری بہر رمضان رضا مانگتا ہوں پے ماہ رمضان دکھا سبز گنبد پے ماہ رمضان دکھا سبز گنبد میں حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں میں حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں گناہوں کے امراض نے مجھ کو مارا گناہوں کے امراض نے مجھ کو مارا الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں بچانا برے خاتمے سے بچانا بچانا برے خاتمے سے بچانا میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں الہی
سے آزاد کر دے اللهم اجرنا من النار الہی جہنم سے آزاد کر دے میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں فردوس میں داخلہ مانگتا اللهم ہوں إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب الہی محمد کے صدقے شفا دے الہی محمد کے صدقے شفا دے مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام یا ودود یا حنان یا منان یا سبحان یا رحمان یا مہیمن یا مؤمن یا عزیز یا غفار یا ستار اے مالک و مولا اے پاک پروردگار جمعے کو روز غروب آفتاب کے وقت تو دعائیں قبول فرماتا ہے اور ماہ رمضان میں تو لاکھوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے جہنم سے آزادی عطا فرما دے جہنم سے آزادی عطا فرما دے جہنم سے آزادی عطا فرما دے یا اللہ کریم تیرے فضل سے جو جہنم سے آزاد ہوئے یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی آزاد فرما دے محبوب پاک کے پاکیزہ آنسوؤں کے صدقے میں جہنم سے آزاد فرما دے یا اللہ مولا نزول قرآن کا مہینہ ہے پاکیزہ کلام میں تیری جو رحمتوں والی آیتیں ہیں یا اللہ بلکہ ہر آیت کا صدقہ مولا ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے مالک اے اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما الہی جہنم سے آزاد کر دے جہنم سے آزاد کر دے میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں اے ہمارے مالک مولا ہماری حاجتوں پر ضرورتوں پر رحمت کی نظر فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما دے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی اللہم آمین افطار فرما لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
افطار کی دعا کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. مولا کریم ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، اپنے کرم سے قبول فرما. یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، دیدار کی لذت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ اور چین عطا فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے. مالک تو ہی ہمارا خالق و مالک، تجھ سے ہی فریاد کریں گے یا اللہ. ہمارے دلوں میں کیا کیا حاجتیں ہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہماری حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ. مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں یا اللہ. تنگ دستیوں سے بچا دے میرے مالک. ذوق شوق، اپنی عبادت کا ذوق شوق نصیب فرما. تراویح کا ذوق شوق عطا فرما، تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما. فضولیات سے اور گناہوں سے ہمیں بچا. اللہم آمین. اللہم